السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامع صحیح کتاب المغازی میں آج باب نمبر 30 ہے۔ باب مرجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الاحزاب و مخرجہ الی بنی قریظہ و محاصرتہ ایاہم۔ اس باب میں غزوہ بنو قریظہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ میں نے اس سے پہلے ذکر کیا ہے بعض دروس میں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ میں یہودیوں کے کئی قبائل تھے جن سے آپ نے معاہدہ کیا۔ اس معاہدہ کی روح سے ضروری تھا کہ وہ قبائل مسلمانوں کی حمایت کرتے اور مسلمانوں کے خلاف جو حملے ہو رہے ہیں یا جو مسلمانوں کے دشمن ہیں ان کی مدد نہ کرتے، لیکن ان قبائل نے ایک کے بعد دیگرے بدعہدی کی اور اسی نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے غزوہ کرنا پڑا۔ یہودیوں کے 3 بڑے قبائل تھے، قبیلے بنو قینقاع، قبیلے بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے غزوہ بدر کے بعد قبیلے بنو قینقاع سے جنگ کی تھی بدعہدی کی وجہ سے، اور غزوہ احد کے بعد آپ نے بنو نذیر کے لوگوں سے جنگ کی، ان کا محاصرہ کیا، جس کی تفسیر گزر چکی ہے باب و حدیث بنی نذیر میں۔ اور اسی موقع پر ایک سورہ اتری تھی سورۃ الحشر، جس کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورۃ النذیر کہتے تھے۔ اس کے بعد غزوہ احزاب کے موقع پر بنو قریظہ کے لوگوں نے کفار و مشرکین کی مدد کی تھی، کفار و مشرکین کو ورغلایا تھا۔ اسی وجہ سے غزوہ بنو قریظہ پیش آیا۔ تو غزوہ بنو قریظہ یہ غزوہ احزاب کے فوراً بعد پیش آیا ہے، یعنی ذوالقعدہ سن 4 یا 5 ہجری میں، جیسا کہ اختلاف ذکر کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس روز غزوہ خندق سے لوٹے بدھ کا دن تھا اور ذوالقعدہ ختم ہونے میں صرف 7 دن باقی تھے، تو آپ نے ان کے ساتھ غزوہ کیا۔ اس غزوے کا سبب بنو قریظہ کی بدعہدی تھا، اس لیے کہ انہوں نے غزوہ احزاب کے موقع پر کفار و مشرکین کی مدد کی تھی اور آپ کے خلاف سازش کی تھی۔ اسی پس منظر میں غزوہ خندق کے موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ من یأتینا بخبر القوم۔ اس سے پہلے والے سبق میں آیا تھا کہ آپ نے اعلان کیا تھا من یأتینا بخبر القوم، القوم سے مراد بنو قریظہ، یعنی میرے پاس بنو قریظہ کی خبریں کون لائے گا۔ آپ کو اندیشہ تھا، کچھ احساس ہو چلا تھا کہ بنو قریظہ کے لوگ بھی مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے میں شریک ہیں، اس لیے آپ نے کہا تھا من یأتینا بخبر القوم،
یعنی بنو قریظہ کے بارے میں خبریں کون لائے گا؟ تو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہوئے تھے، اس کا ذکر ہوا ہے۔ تو بہرحال غزوہ احزاب کے موقع پر چونکہ بنو قریظہ کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف سازش کی تھی، کفار و مشرکین کی مدد کی تھی، تو اس لیے آپ کو ان کے ساتھ غزوہ کرنا پڑا۔ جس روز آپ غزوہ خندق سے لوٹے، ظہر کے وقت ام سلمہ کے مکان میں غسل کر رہے تھے کہ جبرائیل آئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے ہتھیار رکھ دیے؟ ہم لوگ ابھی ہتھیار بند ہیں، آپ اپنے رفقا کو لے کر بنو قریظہ کا رخ کریں۔ آپ نے اعلان کروایا کہ لوگ عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھیں۔ آپ نے بنو قریظہ کے قلعوں کا محاصرہ کیا جو 25 دن تک جاری رہا۔ بالآخر سعد بن معاذ کے فیصلے کے مطابق مردوں کو قتل کر دیا گیا، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا گیا اور اموال تقسیم کر دیے گئے خمس نکالنے کے بعد۔ اور اموال اس طرح تقسیم کیے گئے تھے کہ سوار کو 3 حصے دیے، ایک حصہ سوار کا، 2 حصے گھوڑے کی وجہ سے، ایک حصہ اپنے پیدل کو دیا۔ غزوہ بنو قریظہ میں بھی مسلم مجاہدین کی تعداد 3000 تھی اور 30 گھوڑے تھے۔ مزید تفصیل سیرت کی کتابوں میں پڑھی جا سکتی ہے، تو میں نے اس کا خلاصہ ذکر کر دیا ہے۔ اب دیکھیے، جو باتیں میں نے ذکر کی ہیں وہ طلبہ سامنے رکھیں تاکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو احادیث ذکر کی ہیں انہیں سمجھنا آسان رہے۔ تو عنوان ہے باب مرجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الاحزاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ احزاب سے لوٹنا، وہ مخرجی الی بنی قریظہ اور بنو قریظہ کی طرف نکلنا اور ان کا محاصرہ کرنا۔ تو میں نے ذکر کیا کہ بنو قریظہ کے لوگوں نے غزوہ احزاب کے موقع پر کفار و مشرکین کی مدد کی تھی، مسلمانوں کے خلاف سازش کی تھی، تو اس لیے آپ نے ان کے ساتھ غزوہ کیا۔ قال امام بخاری رحمہ اللہ حدثني عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا ابن نمير عن هشام عن ابي عن عائشه رضي الله عنها قالت لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الخندق ووضع السلاح واغتسل اتاه جبريل عليه السلام فقال قد وضعت السلاح والله ما وضعناه فاخرج اليهم قال فإلى أين؟ قال ها هنا واشار الى قریظہ فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیہم۔ عائشہ کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے لوٹے، آپ نے ہتھیار اتار دیے، غسل کیا ام سلمہ کے مکان میں، جیسا کہ اور روایت سے معلوم ہوتا ہے۔ تو آپ کے پاس جبرائیل آئے اور کہا کہ آپ نے ہتھیار رکھ دیا ہے؟ ابھی ہم لوگوں نے ہتھیار نہیں رکھا ہے، ہم لوگ ہتھیار بند ہیں۔ آپ نکلی ان کی طرف، تو آپ نے کہا کہ کس طرف؟ تو جبرائیل نے کہا کہ الہ ہونا، اس طرف، اشارہ کیا قریظہ کی طرف، تو آپ نکلے ان کی طرف۔ اور آگے کی روایت ہے قال امیر المؤمنین فی الحدیث حدثنا موسیٰ قال حدثنا جریر بن حازم عن حمید بن ہلال عن انس رضی اللہ عنہ قال کانی انظر الى النہار ساتعا زقاق بنی غنم فی زقاق بنی غنم موکب جبرائیل حین سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی بنی قریظہ۔ انس کہتے ہیں گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں دن کی طرف، یعنی یہ جملہ اس لیے استعمال کیا
کہ یہ بات ایسی ہی صحیح ہے جیسے میں دن کو دیکھ رہا ہوں. ساتعن فی زقاق بنی تمیم، یہ گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں دن کو جو چڑھا ہوا ہے بنو غنم کی گلیوں میں. یہ زقاق گلی، تنگ راستہ، جمع زقتن اور زقان. تو گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں دن کو جو چڑھا ہوا ہے. یعنی یہ واقعہ ہم کو اچھی طرح سے یاد ہے. میں دیکھ رہا ہوں بنو غنم کی گلیوں میں جبریل علیہ السلام کے قافلے کو. موکب مانے قافلہ، جلوس. آپ جب نکلے اللہ کے رسول بنو قریظہ کی طرف، اور اس کے بعد کی حدیث ہے یہ قال امیر المؤمنین فی الحدیث حدثنا عبداللہ بن محمد بن اسما قال حدثنا جویریہ بن اسما عن نافع بن عمر رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاحزاب لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ فادرک بعضهم العصر فی الطریق فقال بعضهم لا نصلی حتى نأتيهم وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. آپ جب نکلے تھے بنو قریظہ کی طرف تو آپ نے صحابہ کرام سے کہا تھا کہ تم میں سے کوئی شخص بنو قریظہ ہی میں عصر کی نماز پڑھے. لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ، تم میں سے کوئی شخص عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنو قریظہ میں. مطلب یہ کہ جاؤ اور عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھو، راستے میں نماز نہ پڑھنا. اب آپ نے جو جملہ فرمایا تھا، اس جملہ کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ تم لوگ جلدی سے جاؤ اور بنو قریظہ میں عصر تک پہنچ جاؤ. اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے کہنے کے مطلب نہیں تھا کہ اگر عصر کی نماز کا وقت درمیان میں ہو جائے تو نماز نہ پڑھو. اسی لیے صحابہ کرام کے دو گروپ ہو گئے. فادرک بعضهم العصر فی الطریق، تو بعض لوگوں کو عصر کا وقت مل گیا راستے ہی میں، یعنی کچھ لوگ پہنچ گئے، اور بہت سے صحابہ کرام ایسے تھے کہ راستے ہی میں عصر کا وقت ہو گیا. تو اب اس میں دو گروپ ہو گئے. بعض لوگوں نے کہا کہ لا نصلی حتیٰ نأتیہم، ہم یہاں نماز نہیں پڑھیں گے یہاں تک کہ ان کے پاس پہنچ جائیں. یعنی کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی آج کے بارے میں یہی ہے کہ ہم لوگ نماز چل کے بنو قریظہ میں پڑھیں گے. اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، نماز پڑھ لیں گے. لم یرد منا ذلک، یعنی ہم سے آپ نے اس کا مطالبہ نہیں کیا ہے. بعض صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ آپ کا مقصد یہ تھا کہ تم لوگ جلدی کرو اور جلدی کر کے بنو قریظہ میں پہنچ جاؤ. یہ مطلب نہیں تھا کہ اگر راستے میں نماز کا ٹائم ہو جائے تو نماز نہ پڑھو. تو گویا صحابہ کرام کے دو گروپ ہو گئے. ایک گروپ نے کہا کہ نہیں، آپ کا فرمان یہی ہے کہ ہم آج کے دن عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھیں گے. گویا کہ آج عصر کا ٹائم اس وقت ہوگا جب ہم بنو قریظہ میں پہنچیں گے. اور کچھ لوگوں نے سمجھا کہ نہیں، آپ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ذرا جلدی سے سفر کر کے جلدی سے پہنچو بنو قریظہ اور عصر تک لازم وہاں پہنچ جاؤ. لیکن آپ کا مطلب یہ نہیں تھا
کہ اگر عصر کے وقت درمیان میں ہو جائے تو نماز نہ پڑھنا، تو کچھ صحابہ کرام نے یہ سمجھا تھا۔ اس سلسلے میں جن صحابہ کرام نے یہ کہا کہ نماز نہیں پڑھیں گے ہم یہاں، ہم نماز چل کر کے بنو قریظہ میں پڑھیں گے، ان کی رائے درست تھی۔ اور جن صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں نہیں، آپ کا مقصد وہ نہیں تھا، اب ٹائم ہو گیا ہے راستے میں، تو ہم لوگ راستے میں نماز پڑھ لیں گے عصر کی، یہ غلطی پر تھے۔ یعنی دونوں لوگوں نے اجتہاد کیا، لیکن جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہم نماز چڑھ کر کے بنو قریظہ میں پڑھیں گے، بھلے آج عصر کی نماز میں دیر ہو جائے، ان کی رائے درست تھی۔ اور جن لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں، عصر کا ٹائم راستے میں ہو گیا ہے، ہم نماز پڑھ لیں گے، تو ان کی رائے درست نہیں تھی۔ گویا اگر کوئی اجتہاد کرے اور اس کی رائے درست نہ ہو تو سرزنش اور ڈانٹنے کا مستحق نہیں ہے۔ تو اس کا ذکر کیا گیا، اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فلم یعنف واحدا منہم، آپ نے ان میں سے کسی کو نہیں ڈانٹا، آپ نے کسی کی سرزنش نہیں کی۔ اس لیے سرزنش نہیں کی کہ وہ صحابہ کرام کے جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہم چل کر کے نماز عصر پڑھیں گے بنو قریظہ میں، وہ ان کی رائے درست تھی، ان کا اجتہاد درست تھا۔ اور جن لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں، آپ کا وہ مقصد نہیں تھا، بلکہ آپ کا مقصد یہ تھا کہ ہم جلدی سے بنو قریظہ پہنچیں، لیکن اگر راستے میں نماز کا ٹائم ہو جائے تو نماز پڑھ سکتے ہیں ہم، یہ اجتہاد کچھ صحابہ کرام نے کیا، لیکن یہ اجتہاد درست نہیں تھا۔ اور یہ چیز یہ ہے کہ مجتہد کو ثواب ملے گا، چاہے وہ اجتہاد میں غلطی کرے یا غلطی نہ کرے۔ اگر کوئی مجتہد اجتہاد صحیح کرے گا اس کو ڈبل ثواب ملے گا، اگر کوئی مجتہد اجتہاد میں غلطی کرے گا تبھی اس کو ثواب ملے گا۔ تو اس لیے عدم التعنیف لا يدل علی کون کل مجتہد مصیبا کما هو المشہور، آپ کو نہ ڈانٹنا، آپ کا نہ ڈانٹنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ہر مجتہد درستگی پر ہوتا ہے۔ ایک جملہ مشہور ہے لوگوں میں کہ کل مجتہد مصیب، ہر اجتہاد کرنے والا ٹھیک کرنے والا ہوتا ہے، مگر یہ بات درست نہیں ہے۔ اگر لوگ اجتہاد کریں تو کسی کا اجتہاد غلط ہوگا، کسی کا اجتہاد صحیح ہو گیا۔ تو اس معاملے میں ان صحابہ کرام کا اجتہاد غلط تھا جن لوگوں نے کہا کہ بل نصلی ولم یرد منا ذلک، لیکن آپ نے کسی کو ڈانٹا نہیں، اس لیے کہ مجتہد سرزنش یا ڈانٹنے کا مستحق نہیں ہے۔ تو یہ غزوہ بنو قریظہ کے تعلق سے ایک حدیث کا درس ہو گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔